اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، میں ہوں صداقت قادری اور آج ہم آپ کو دجال کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نیز ناظرین، ہم آپ کو حوالہ جات بھی اینڈ پہ دیں گے جن کو آپ چیک بھی بذات خود کر سکتے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اول تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر ہوگا کیا کہ نبوت کا دعوے دار ہوگا، آخر میں وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے ہیں اور ہوں گے بھی۔ ہر جھوٹا نبی، ہر جھوٹا مولوی، صوفی جھوٹا جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہی ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ عزیز ناظرین، امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا یہی محدثین کا اور فقہ کرام کا مسلک ہے۔ اگر ہم دجال کے حلیے کی بات کریں تو احادیث مبارکہ میں ہمیں دجال کا جو حلیہ ملتا ہے اور بتایا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف ڈھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی ایک پیشانی چوڑی ہوگی اور دوسری آنکھ کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگرالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ فتنے اور قتل و غارت، یہاں تک کہ گرمی عام ہو جائے گی۔ آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کریں گے۔ تب دجال مشرق کی ایک سمت سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ کہا جاتا ہے ناظرین کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا، دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور وہ زمین کا کوئی میدانی، صحرائی، پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے
ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال اسے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی دجال نہ جا سکے گا۔ دجال کی اگر شعبد و بازیوں کی بات کی جائے تو ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کے 7 روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر دجال کی موت کی بات کی جائے تو دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر ایک پہاڑ پر جا پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ناظرین، دجال جب اپنے شعبدہ بازیاں دکھائے گا، یعنی ایک شخص کو قتل کرے گا، اسے پھر زندہ کر دے گا، آسمان سے بارش برسانے تک کی اس کے پاس قوت ہوگی، تو ایسے میں کمزور ایمان والے اسے کیسے پہچانے یا اس کے فتنے سے کیسے بچیں؟ تو حدیث مبارکہ ہے، جو بروز جمعہ سورہ کہف شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بروز جمعہ سورہ کہف شریف کا ضرور ورد کیجیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہم ہر فتنے سے اور ہر مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آج کا کلپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور دجال کے بارے میں جو ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اور ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔